بھوک پیاس، بچوں کا ساتھ، پھر بچوں کی شہادتیں، یہ ساری چیزیں انسان کو کمزور کر دیتی ہیں نا. لیکن جس کی شان بڑی ہوتی ہے اس کی آزمائش بھی بڑی ہوتی. چھوٹی چھوٹی باتوں سے گھبرا جانے والی امت، ذرا ذرا سی بات پر پریشان ہو جانے والے لوگ، لڑکھڑاتے قدم، الجھے خیالات، بے چینیاں، بے قراریاں، بہتے آنسو اور ہر وقت مظلومیت کا اظہار کرتی قوم اگر اپنے قدموں پہ کھڑا ہونا چاہتی ہے، امت اگر پھر سے امت سازی چاہتی ہے، امت اگر کھڑے ہو کے اور اللہ کی عطا پر راضی رہ کر اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہے، ایک ہی فارمولا ہے، اس قوم کو امام حسین کی سیرت سے آگاہ کر دو. اس امت کو نبی پاک کے شانوں والے نواسے کی عظمتیں بتا دو. یہ لوگ سہمے سہمے، ڈرے ڈرے سے، پریشان سے، کمزور سے، غریبی کی بات کرتے، دیہاتی ہونے کی بات کرتے، سہمی سہمی باتیں کرتے، انہیں کہو ڈرو نا. وہ دیکھو پردیس میں حسین ابن علی تھوڑی دیر پہلے حضرت علی اکبر کی لاش مبارک اٹھا کے لائے ہیں اور لا کر کے خیمے میں رکھی ہے، لیکن انہیں پتا ہے کل بھی تو جانا ہے نا. انہیں پتا ہے نا کتنے کو سال جینا ہے، بالآخر جانا تو ہے نا. موت بستر پہ بھی آ جایا کرتی ہے، لیکن جو میدانوں میں ڈٹ کے رہتے ہیں ان کو تاریخ ذرا زندہ رکھا کرتی ہے. کمزور زندگی نہ گزارو، ڈری ہوئی زندگی نہ گزارو، اور یہ کبھی نہ کہو ہائے حسین. ہم ہائے حسین والے نہیں، ہم با حسین والے ہیں. ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سبق دیا ہے، ہم نے کہنا ہے با حسین. کیا کمال کر دی امام علی مقام نے، واہ حسین آپ کی عظمت پہ قربان. اتنے سارے دکھوں کے باوجود جب شانوں والے نانا کا شانوں والا پوتا، عظمتوں والی ماں کا عظمتوں والا بیٹا، جرت مند باپ کا بیٹا میدان میں نکلنے لگا ہے تو ڈرا ڈرا، سہما سہما، رو کے، دلاسے دے کے، آنسو پوچھ کے نہیں، بلکہ امام حسین نے ڈٹ کے کھڑے ہو کے وہ امامہ سر پہ باندھا جو محمد عربی نے عطا فرمایا تھا، وہ جوبہ پہنا جو نانا نے دیا تھا، وہ تلوار پکڑی جو شیر خدا مولا علی پکڑتے تھے، اور حسین مکتوں کے باوجود میدان میں آئے پر میں سامنے کھڑے ہونا، تمہیں خطبہ دینا ہے. اس لیے کہ محمد عربی کا طریقہ ہے جمعے والے دن خطبہ دیا جاتا ہے. پورے وثوق سے اتمام حجت کیا. اور حسین ابن علی ایسے تو نہیں تھے کہ ڈرے برا تھے تو ان سے تلوار نہیں چلی، انہوں نے تلوار چلائی. جو ایک ایک دو دو کر کے آتے رہے وہ کٹتے رہے، وہ کٹتے رہے. پھر آواز ایک گونجی پیچھے سے، وہ اکیلے اکیلے کیوں جاتے ہو؟ تمہیں پتا ہے علی کا بیٹا ہے. علی کا گھر تو وہ گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا. معلوم ہوتا ہے اکیلے اکیلے جاتے تو تم چہرے کی روشنی نہیں دیکھ رہے، آنکھوں کی سرخی نہیں دیکھ رہے، مزاج کا بلبلا نہیں دیکھ رہے، طبیعت کا باغ پن نہیں دیکھ رہے، اور جوانی میں شہادت کی لذت سے آشنا محمد کا نواسا نہیں دیکھ رہے. ذرا مل کے جاؤ. ہاں ہاں حسین ابن علی شہید ہوئے ہیں پر شان و شوکت کے ساتھ. ہاں ہاں حسین ابن علی دنیا سے تشریف لے گئے ہیں پر عزت، وقار اور عظمت کے ساتھ. ہاں حسین ابن علی کا سر کٹا ہے، مخالف نے تو اپنی طرف سے نیزے کی نوک پہ چڑھایا تھا، پر حسین کا سر بول بول کے کہہ رہا تھا دیکھ لو میں کٹ بھی گیا ہوں پھر بھی سر سے اونچا ہوں. وہ
देखो मैं सबसे ऊंचा हूँ, सबसे ऊंचा हूँ मैं हुसैन इब्ने अली। किसी ने एक बात की थी, उसने हद कर दी। उसने कहा मौरख तू कितना को लिखेगा, खतीब तू कितना को वाज करेगा, ओ मुसन्निफ तू हुसैन इब्ने अली की शान में कहाँ तक बात करेगा। तू मेरे इमाम का बाकपन, उनकी जुर्रत, उनकी ताकत, उनकी हिम्मत, उनका कमाल, उनका सब्र, उनकी इस्तकामत, उनका हौसला, उनकी जवामर्दी, उनकी हिम्मत कितनी को बयान करेगा, तू रहने दे। उसने कहा फिर क्यों रहने दूं? कहने लगे हुसैन इब्ने अली की शान रिफअत कोई क्या जाने, ये हसन जाने। हुसैन इब्ने अली की शान रिफत कोई क्या जाने, ये हसन जाने, ये अली जाने, ये नबी जाने या खुदा जाने। हमारी ताकत नहीं है कि हम इमाम अली मकाम की अजमत को बयान कर, बस चुप कर मेरे अली। इत्थे जा नहीं हो। इमाम का तज़किरा बंदे को जवान करता है, का हिम्मत करता है, जीने का हौसला देता है, मैदानों में खड़ा करता है। लिहाजा ताकतवर बनो, बाहिम्मत बनो, करबला के वाक़े से ताकत हासिल करो। लोगों ने अपनी बादशाहियां कायम करने के लिए बड़े बड़े कत्ल किए, हलाकू खान ने इंसानी खोपड़ियों के मीनार बनाए, लोगों ने बड़े बड़े जुल्म किए, जबर किए, खौफ और हिरास फैलाया, अपने इख्तिदार पक्के करने के लिए बड़े बड़े जबर किए। फिर क्या हुआ? ऐसी ऐसी बीमारियां लगी जिनके इलाज ही कोई नहीं थे दुनिया में। भरी हुई तिजोरियां, पैसे बाहर गिर रहे हैं, पर डॉक्टर कह रहा है तेरा मर्ज ही वो है जिसका इलाज ही कोई नहीं। अल्लाह तबारक व तआला के कानून से जब लोग टकराते फिर पाश पाश हो जाते हैं। हुर बिन यजीद इमाम हुसैन से कहने लगा मुझे हुक्म है आपको रोकने का, आप आगे नहीं जा सकते। और भाई बच्चे साथ हो, सहरा का इलाका हो, तपती हुई रेत हो, इतने कठिन और सख्त हालात, चारों जानब मौत ही मौत, दूर दूर तक अपनों का नामो निशान कोई नहीं, और अकेले फैसला करने वाले इमाम हुसैन। बाकी सारे बच्चे हैं या औरतें, सारे बड़े अकेले। फरमाया मानने वाला खाता, बोलिए मानने वाला खाता। वक्त गुजरा, टाइम यजीद का आया। वक्त गुजरा तो टाइम उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का आया, टाइम शिमर का आया। 1450 साल गुजरने के बाद इस हजारों के मजमे में से एक एक बच्चे को हदीस याद है कि हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। बताओ, यजीद को नहीं आती थी, शिमर को नहीं पता था, कलमा तो पढ़ते थे ना ये, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को नहीं पता था। नबी पाक अलैहिस्सलाम के कंधों पर हसनैन रहे, इन सब को पता नहीं था। ये जानते नहीं थे कि ये वो हसनैन करीमैन है जिनको हुजूर सुनते थे, फरमाते थे ये मेरे फूल हैं दोनों। आज 1450 साल गुजरने के बाद उम्मत को हदीस आती है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने हसन और हुसैन से प्यार किया उसने मुझसे प्यार किया, जिसने इनसे बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। और इमाम हुसैन का एक जुमला तारीख ने यूं लिखा है कि शायद रेत के जर्रे भी तड़प गए। इमाम अली मकाम फरमाने लगे मुझे गौर से देखो, तुम्हें पता है मैं कौन हूं? तुम जानते हो मैं कौन हूं? नबी पाक ने फरमाया था ये हसन और हुसैन मेरे बेटे हैं, क्योंकि मेरी बेटी के बेटे। तुम्हें पता है मैं कौन हूं? सामने इमाम हुसैन खड़े। फरमाया मुझे जानते हो? और इमाम अली मकाम फरमाने लगे मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूं, और आज के बाद तुम्हें किसी नबी का कोई नवासा नहीं मिलेगा, क्योंकि नबी पाक आखिरी नबी है।
تو جب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو کسی نبی کی اولاد کیسے ہوگی؟ تمہیں آج کے بعد کسی نبی کے نواسے کی زیارت نہیں ملے گی۔ میں کیسے آپ سے یہ بات آپ کو عرض کروں کہ سامنے حسین ابن علی بھی ہوں تو لوگ نفس کی خواہشیں پوری کرتے، لوگ اپنی کرسیاں پکی کرتے، لوگ گورنریاں پکی کرتے رہے، لوگ گڈ بک میں جانے کے لیے ایک دوسرے کو شاباشیاں دیتے رہے، جشن ہوتا رہا۔ سب سے پہلے ایک شخص نے امام حسین کا قافلہ روکا تھا، اس کا نام حور بن یزید تھا۔ سب سے پہلے اس نے روکا تھا، وہ ایک لشکر کا سپہ سالار تھا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ پڑھا نا تو حور یزیدی فوج میں تھا، واپس گیا اور عبید اللہ ابن زیاد سے جا کے کہنے لگا، یا جو بھی وہاں لوگ موجود تھے یزیدی فوج کے، ان سے کہنے لگا تم نے تو کہا تھا کہ صرف راستہ روکنا ہے، تم نے تو کہا تھا کہ صرف ان سے کچھ منوانا ہے، تم نے تو جب مجھے بھیجا تھا تو کہا تھا کہ بعد تھوڑے معاملات ہیں، کوئی سچ بتاؤ، نبی کے نواسے کو شہید کرو گے؟ تم نے تلواریں نکال لی ہیں، نیزے نکال لیے ہیں، تیر نکل آئے ہیں، تیاری مکمل ہے، کیا حسین ابن علی کی گردن پر خنجر چلانے لگے ہو؟ سیدہ فاطمہ کا جگر پارا شہید ہوگا، کیا یہ خبر سچ ہے؟ یوں ہوگا؟ تو کہنے لگے ہاں یہی حکم ہے ہمیں، یہی تیاری ہے، یہی پروگرام ہے، یہی پلان ہے، یہی ہوگا۔ کہنے لگا میں اور آپ تو مدینے والے رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، تو کیا محبوب کے نواسے کو ذبح کرو گے؟ جناب علی اکبر کو جن کا چہرہ رسول پاک سے ملتا ہے، حضرت قاسم بن حسن کو، جناب علی کے بیٹوں عباس بن علی کو، حضرت علی کے بیٹے ابو بکر بن علی کو، حضرت علی کے بیٹے عمر بن علی کو، حضرت علی کے بیٹے یہ بھی 3 کربلا میں موجود، حضرت عثمان ابن علی کو، ان کو شہید کرو گے؟ نے کہا ہاں تیاری ہو گئی ہے۔ تو سب کے ضمیر مردہ نہیں ہوتے، ہاں بڑی بڑی سخت جگہوں پہ پھول اگتے ہیں۔ حور نے جب ان سے کہا کہ تمہارا پکا ارادہ ہے، کہا پکا ارادہ ہے، تو اس نے کہا یہ زرہ پکڑو، یہ عہدہ پکڑو، مجھے تمہارا دیا ہوا عہدہ نہیں چاہیے، حسین کے نانا کی دی ہوئی جنت درکار ہے، یہ رکھو اپنے پاس، مجھے تمہارا۔ ایڑی لگائی اس نے اور دوڑا اور امام حسین کے قدموں میں گیا، کہنے لگا حضور میں مجرم ہوں، میں خطا کار ہوں، میں نے سب سے پہلے آپ کو روکا تھا، پر مجھے قسم ہے اللہ کی میں جانتا نہیں تھا ان کا ارادہ کیا ہے، حضور بھول گیا، غلطی کر بیٹھا، یہ انتے ہوں گے، ان کی آنکھوں میں پٹی بندی ہوگی، اور مجھے تو پتہ ہے نا کہ دنیا کو پھر محمد کا نواسہ نہ ملے گا، مجھے خبر ہے، اگر معافی مانگوں تو معاف کر دو گے، پہلا مجرم ہوں، میں نے روکا ہے، اگر آ جاؤں تو قبول کر لو گے؟ یہ ظرف، یہ حوصلے، یہ توانائیاں اگر ہے تو سیدہ فاطمہ کے دودھ میں ہے، یہ شیر خدا کی تربیت میں ہے، یہ محبوب نے جو ان کی زبانوں کو چوسا تو اس کرم میں ہے۔ حضرت امام حسین نے اٹھ کے سینہ یوں چوڑا کیا، ہاتھ پھیلائے، فرمایا کہ تو دیکھو 3 دن کی پیاس ہے، شدید آزمائش ہے، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، پھر بھی پہلی دفعہ جب میدان میں گئے ہیں، واپس آئے ہیں، 19 لوگوں کو قتل کر کے واپس آئے، 19 لوگوں کو ایک بار میں غلط ایسے تماشا بنا دیا ہے۔ مظلوم تھے وہ تو رو رہے تھے، ہر مقرر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تو بار بار کہ ابا پانی مل جائے، پانی آ جائے، ترس گئے۔ خدا کا خوف کرو، یہ دلیر لوگ تھے، ان کی باتیں آج بھی پڑھ کے دلیری پیدا ہوتی ہے۔
دلیری پیدا ہوتی ہے، دلوری. دیکھ لو میں پس منظر پہ ہوں ابھی تک. میں بتا رہا ہوں کہ جہاد کس کے خلاف تھا؟ ظالم حکمران کے خلاف، ظالم کافر کے خلاف نہیں، مشرک کے خلاف نہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر جگہ ایک ہی بات کی کہ یزید شرابی ہے تو بچے کٹوا دوں گا، شرابی کو ووٹ. یہ ایک نہیں، ہر کتاب میں یہی لکھا، ہر کتاب میں، اور ہر مسلک کی کتاب. یزید چونکہ مجرے دیکھتا ہے، رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے، بچے کٹوا دوں گا، اس کے ہاتھ میں ہاتھ. امام حسین نے فرمایا چونکہ اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے، حقوق اللہ پامال کرتا ہے، حدود اللہ، بچے کٹوا دوں گا لیکن اس کے ہاتھ میں ہاتھ ہے. سارا دن خود مجرا دیکھنا اور 10 محرم کو 2 دیگے پکا کے حسینی بن جانا، سارا سال خود گند مند کرنا، شرابیوں کے ساتھ رہنا اور 10 محرم کو 2 آنسو بہا کے یاد رکھنا. میں ہمیشہ کہتا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، جس کے موبائل میں گندے گانے ہیں، گند دیکھتا ہے، شرابی کبابی کا سپورٹر ہے، ووٹر ہے، یا مجرے دیکھتا ہے آتا جاتا ہے، وہ یاد رکھے قیامت میں امام حسین کا ہاتھ ہوگا، اس کا گریبان ہوگا. ہم سے نہ رقم ہوں گے قصیدے یزید کے، ہم لوگ تو حسین کے سیرت نگار. حضرت عباس بازو کٹا، پھر پانی تو بھر لیا تھا، لا نہ سکے، پھر گردن کٹی تو شہید ہوئے. بچوں کی بھی شہادت ہوئی، پر جب ان کا لاشا اٹھایا تو امام حسین کہنے لگے مولا اب نہ حسین کی کمر کمزور ہو گئی ہے، اب کمزور ہو. اور بھائی ایک میت ہو جائے تو 4-5 دن تو پوری آنکھیں نہیں کھلتی. کیسا جروی خاندان ہے. تھوڑی دیر گزری تو امام علی مقام نے پٹکا باندھا، سر پہ دستار باندھی، مولا علی کی تلوار پکڑی، نبی پاک کا امامہ باندھا اور گھوڑے پہ سوار ہوئے تو کہنے لگے زینب گھر تیرے حوالے اور میں اللہ کے حوالے، گھر تیرے حوالے اور میں. اور پھر امام حسین نکلے، امام علی مقام نکلے. راوی کہتے ہیں کہ یہ جلوہ پہلے بھی بڑے سونے تھے، پر آج جو رنگ دیکھا وہ کبھی نہیں دیکھا. کیا انداز تھا، جدھر جاتے نعرہ لگاتے تو حد ہو جاتے. اتنے لوگ امام حسین نے کاٹے، اتنے کاٹے، پھر واپس پلٹ کے آئے تو پھر یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو سزا کیوں نہیں دی، بلکہ ایک جگہ 2 گورنریاں دی اس کو. یہ حال کیا. عزت کی قسم میں نے سینکڑوں بار نبی پاک کو ان ہونٹوں کو چومتے دیکھا ہے. حضرت جناب زینب عورتوں کے مجمع میں پیچھے ہو کے بیٹھی ہے. یزید کے پاس جب پہنچا لشکر تو یزید کہنے لگا دیکھو اللہ نے مجھے عزت دی اور میرے مخالفوں کا کیا حال ہوا. تو بی بی زینب بول پڑی، اتنے صدمے سہے پر آواز توانا ہے، جاندار ہے. ہمارا کسی بندے سے جائیداد کا رٹا نہیں، ہم تو چاہتے ہیں امت اکٹھی ہو جائے، لیکن جو بندہ نبی پاک کی ماں کو دوزخی کہے، حضور کے باپ کو جہنمی کہے، یزید کو امیر المومنین کہے، اس کے ساتھ اتفاق رائے کر لیا جائے. یہ مذہب ہماری سمجھ میں نہیں آتا، بالکل نہیں آتا، قطعاً نہیں ہماری سمجھ میں آتا. کیسے اتحاد کر لیا جائے؟ یہاں تو میرے بھائی جو ہمارے ابا کا مخالف اس سے اتحاد نہیں ہوتا، اور جو نبی پاک کے والد کو دوزخی کہے اس سے اتحاد ہو جائے. کہتے ہیں نہیں وہ جی اتنی فرقہ واریت ہو گئی، ہم کس مسجد میں جائیں. 60 پارٹیاں پاکستان میں رجسٹرڈ ہیں جو الیکشن لڑتی ہیں. کبھی کسی بندے کو ٹینشن نہیں ہوئی کہ کس کے پاس جائیں کس کے پاس نہ جائیں. کبھی نہیں کو بولا کہ اب وہ بھی کھڑا ہو گیا، وہ بھی، کوئی ٹینشن نہیں. مذہب کی باری ٹینشن ہو جاتی ہے. اتنا بڑا مذہب ہوتا ہے بھائی، غلط بندے بھی آ ہی جاتے ہیں بیچ میں، تھوڑا پہچان کے چلنا پڑتا ہے صحیح کون ہے اور غلط. اور یہی تو ہمیں امام حسین نے بتایا ہے کہ مذہب کے اندر ہی تم نے شناخت کرنی ہے کہ بندہ ٹھیک کون ہے اور بندہ غلط. یہی تو کربلا ہے، یہی تو امام حسین نے بتایا، کفر اسلام نہیں، حق اور باطل. تو سمجھیے گا درس یہ ہے، پیغام یہ ہے، پیغام یہ ہے، یاد رکھو موت تیزی سے آ رہی ہے. ہمارے ساتھ والے دائیں بائیں والے سب چلے گئے،
اسی طرح نمبر لگے گا، ایک دن اعلان ہوگا، ضمیر کے قیدی بن کے زندگی نہ گزارو، بالکل نہ گزارو۔ یہ تھوڑی سی زندگی ہے دنیا سجن المومن، حق بات کرو، حق پہ ڈٹنا سیکھو، دین سمجھو۔ خبردار، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ظالم، جابر، فاسق، فاجر کی کوئی گنجائش خطر نہیں ہے۔ اپنے آپ کو سمیٹو، اپنے آپ کو سنبھالو، دین میں اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرو۔ دین طلب کرتا ہے ہم سے کہ ہم نے دین کو کیا دیا ہے۔ امام حسین نے سارا گھرانہ دین کے لیے دے دیا۔ ہمارا جو بچہ کسی کام کا نہیں رہتا اسے مدرسے داخل کرا۔ ہم نے دین اتنا کمزور کر دیا ہے کہ عالم اگر شور نہ کرے، عالم اگر شور نہ کرے، زور نہ کرے، گھٹن والا ماحول ہو گیا، مذہب کی پوزیشن کمزور کر دی۔ اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے جی فرقے ہو گئے، تو میرے بھائی یہ کوئی اتنی خطرناک بات ہے، یہ کوئی اتنا مشکل معاملہ نہیں ہے۔ یہ تو امام حسین نے بتا دیا تھا کہ یزید کے طور پر ایک غلط فرقہ کھڑا ہو گیا ہے، لہذا اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ اس میں کوئی بری بات ہے، لیکن ایک سبق ہے بزرگوں کا کہ اگر سچی بات بھی نہیں کرنی تو پھر اس منبر کا حق ادا نہیں ہوتا۔ جو سچ بولے وہ حسینی ہے، جو ظالم کے سامنے کھڑا ہو جائے وہ حسینی ہے۔ جو مصلحت کوش ہو، جو کہے ٹائم نہیں، گراؤنڈ ریالٹی نہیں، حالات نہیں، طبیعت نہیں، موقع نہیں۔ حضرت علی بن حسین یہ امام حسین کے ساتھ زیادہ ہیں۔ قدرت اللہ تعالیٰ کی ایسی ہے کہ یہ میدان کربلا میں بیمار تھے، کیونکہ اللہ نے امام حسین کی نسل چلانی تھی، تو یہ شدید علیل تھے، اٹھ کے کھڑے ہوتے تو اتنا تیز بخار تھا کہ گر پڑتے تھے ظاہراً۔ تو امام حسین نے فرمایا بیٹا تو نے نہیں جانا۔ ابا جی آپ میری موجودگی میں جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں تو نے جانا ہی نہیں، میں جانے ہی نہیں دوں گا۔ حضرت امام زین العابدین علیل تھے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 سال تک حضرت علی کی صحبت اٹھائی ہے۔ بعض روایات میں اس سے زیادہ بھی آیا ہے۔ کچھ لوگوں نے لکھا جب آپ میدان کربلا میں گئے تھے تو 30 سال سے عمر زیادہ تھی، 30 سال سے عمر، اور داڑھی مبارک جو تھی نا آپ کی، جو لوگ شروع سے داڑھی نہیں نہ کٹواتے ان کی زیادہ لمبی نہیں ہوتی، تو حضرت امام زین العابدین کی داڑھی بہت زیادہ بڑی نہیں تھی، داڑھی مبارک آپ کی ٹھوڑی کے نیچے تھی، زیادہ بڑی نہیں تھی کیونکہ شروع سے رکھی ہوئی تھی، یہ نہیں کہ کٹو، تو داڑھی ان کی 33 سال عمر مبارک تھی با اختلاف روایات۔ کچھ لوگوں نے اس سے کم بھی لکھی ہے۔ 2-4 مہینے کے بعد جب کربلا سے واپس لوٹے تو ساری داڑھی سفید ہو گئی۔ حضرت علی کی ایک زوجہ اس وقت حیات تھی۔ امام زین العابدین آگے آگے آ رہے تھے گھوڑے پہ، حضرت علی کی زوجہ نے آگے جا کے دیکھا نا، قافلے کا استقبال کرنے گئی، تو امام زین العابدین آگے تھے تو جھٹ سے انہوں نے منہ چھپا لیا، پیچھے ہو گئی اماں جی۔ تو امام زین العابدین فرمانے لگے دادی کا تو پردہ نہیں ہوتا پوتے سے۔ آپ نے کہا انتا زین العابدین، تو زین العابدین ہے؟ تیری ساری داڑھی چند مہینوں میں سفید ہو گئی۔ تو امام زین العابدین روئے، فرمانے لگے اماں جو میں نے کربلا میں دیکھا ہے، جو میں کربلا میں دیکھ کے آیا، تو دیکھتی تو یہاں کھڑی نہ ہوتی۔ امام زین العابدین نے پائے اس بات کے ساتھ، پوری دلیری کے ساتھ، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو شہادت 10 محرم کو ہو گئی نا، 61 ہجری میں معاملہ ختم ہو گیا، لیکن امام زین العابدین ساری زندگی طاغوتی قوتوں سے لڑتے رہے۔ امام زین العابدین کو کئی دفعہ بعد میں گرفتار کیا گیا ہے، کربلا میں کئی دفعہ بعد میں گرفتار کیا۔ مروان بن عبد الملک ظالم جو صحابہ کو مارا کرتا تھا، جس کو یزید لعنتی نے بنایا تھا، وہ امام حسن اور امام حسین کے خلاف تقریر کرنے والا مروان بن عبد الملک جو قابض ہو گیا زبردستی امام حسین کے بعد مسجد نبی کی امامت پر، اس کے پیچھے نماز پڑھ لینی چاہیے تھی، بولے آنے جڑا ہوتے کر ہوتا ابھی کبھی پیڑا ہو سکتا ہے۔ مروان بن عبد الملک
مسجد نبوی کا امام اور خطیب رہا بڑا عرصہ. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بڑی بدتمیزی کرتا تھا. امام زہری فرماتے، تابعی بزرگ ہے، کہتے اس نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفتار کرا کے منگایا اپنے دربار میں. تو ہوا کیا، یہ جو طریقت ہے نا ہماری، ایک مسئلہ یہاں سمجھا دو، یہ جو پیری مریدی، یہ جو بیعت ہے، یہ اسی وقت شروع ہوئی. کیونکہ بادشاہ پہلے جو خلیفہ ہوتے تھے وہ بادشاہ بھی ہوتے تھے، پیر بھی ہوتے تھے، رہنما، سارا کچھ وہ ہوتے تھے. لیکن امام حسن حسین کی شہادت کے بعد جب بادشاہ یزید ایسے لوگوں کے ہاتھ میں گئی نا، تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد جو اللہ اللہ کرنے والے لوگ، دین سیکھنے والے تھے، وہ اکٹھے ہو گئے. اب وہ جو بیعت تھی اسی کو آج بیعت طریقت کہا جاتا ہے. اب لوگ بڑے اکٹھے ہو گئے، لوگ آیا کرتے تھے، حضرت حسن بصری جیسے لوگ، امام زہری جیسے لوگ، حضرت سعید بن مسیب جیسے لوگ. امام زین العابدین نے کربلا کے بعد اپنا مکان مدینے سے باہر بنا لیا تھا، نام علی تھا، لیکن عبادت اتنی کرتے تھے کہ لوگوں نے زین العابدین کہنا شروع کر دیا. عبادت کرنے والوں کی زینت زین العابدین کہنا شروع کر دیا. بیٹا پاس سو رہا تھا، گھر میں آگ لگی ہوئی تھی، امام زین العابدین نماز پڑھ رہے. اتنی لمبی ساری رات سارا دن مصلی پہ رہتے، تو بہت سارے لوگ عقیدت مند ہو گئے. تو مروان کو خطرہ ہوا کہ کہیں امام زین العابدین میرے خلاف کوئی محال نہ بنا لے. اس نے ایسے ہی الزام لگا کے امام زین العابدین کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا بلا وجہ. امام زہری کہتے ہیں میں کھانا لے کے گیا تو امام زین العابدین نے نا وہ بیڑیاں پہنی ہوئی ہیں، ہتھ کڑیاں پہنی ہوئی ہیں، پیروں میں بھی ہاتھوں میں بھی. تو کہتے ہیں میں نے کہا حضور آپ کتنی تکلیف میں ہیں. یہ لفظ میں نے کہے تو میرے شیخ تھے، استاد تھے، پیر تھے، میں وہ پڑھا. میں نے کہا حضور آپ کتنی تکلیف میں ہے. تو کہنے لگے زہری میرا امتحان ہے، مجھے امتحان دینے دے، میرا رب میری آزمائش کر رہا ہے تو مجھے کرنے دے، تجھے کیا، تو کیوں روتا ہے. تو کہا حضور آپ اتنی تکلیف میں ہیں. فرماتے انہوں نے اللہ اکبر کہہ کے دونوں طرف سے زنجیروں کو پکڑا. جب اللہ اکبر کہا تو دونوں طرف کی زنجیریں اتار کے امام زین العابدین نے نیچے رکھ دی. فرمانے لگے میں تو ایک دفعہ اللہ کا نام لوں تو اللہ ساری زنجیریں توڑ دیتا ہے، میں پابند نہیں ہوں ان لوگوں کا، میں تو اللہ کی رضا پہ راضی ہوں. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی پرہیزگاری، محبت، پیار، خلوص، وفا اور لوگوں کو دین سکھایا. ساری زندگی اللہ کا درس دیا. پوری دنیا سے لوگ امام زین العابدین کے پاس آتے.